خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV پر۔ عالم اسلام کے جید اکابر علماء ہمارے مہمان ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ہر دل عزیز ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم سب مل کر آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ شان رمضان کی یہ حسین اور عظیم نشریات، جس طرح حضرات علماء نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ ARYQ TV سے بہت سی چیزیں یعنی رمضان سے متعلق اور علاوہ از رمضان جب بھی دین اسلام سے متعلق کوئی آگہی یا پروگرام ترتیب دیا گیا تو مختلف چینلز نے اس میں طبع آزمائی کی، اور یہاں سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھا، اخذ کیا اور اپنے پاس اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کیا۔ اس برس بھی شان رمضان کی اس حسین نشریات کے ذریعے ہم آپ سب کو مصروف رکھیں گے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، قرآن کی تلاوت سنتے رہیں۔ انشاءاللہ تراویح بھی ہوگی، خلاصہ تراویح، خلاصہ قرآن بھی ہوگا، مختلف حضرات علماء اسکالرز دنیا بھر میں اپنا پیغام رمضان اور پیغام قرآن بھی پہنچا رہے ہوں گے۔ خواتین سے متعلق بھی جب نعمت افطار کی نشریات شان رمضان میں شامل کی جائے گی تو خواتین سے آغاز ہوگا، یہاں دوپہر کے وقت سے خواتین کی ایک نشست ہوگی، اور اس کے بعد لاہور اسٹوڈیو سے انشاءاللہ ہمارے میزبان صفدر علی محسن اسے جوائن کریں گے۔ کراچی اسٹوڈیو سے اس کا آغاز ہوگا انشاءاللہ دوپہر کے ہی کسی وقت میں، اور آپ دیکھیں گے میرے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ 30 روز تک آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے گرینڈ فنالے میں انشاءاللہ جو فاتح ہوگا اسے دنیاوی بھی انعامات سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ حضرات علماء کی دعائیں اسے ملیں گی کیونکہ آپ لوگ مہمان ہوں گے، اور مقتدر شخصیات انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے اس نشریات کا حصہ بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی مرحبا یا مصطفیٰ سے ہم آگے بڑھیں گے تو اگلا جو سیگمنٹ ہوگا وہ بزم علماء کا ہوگا۔ ملک پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ہر دل عزیز علماء آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے سوالات کریں گے، آپ بھی ان سے سوالات کریں گے براہ راست، اور وہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ حضرات علماء کے بعد انشاءاللہ ہم بڑھیں گے ایک اور مقابلے کی طرف، اور وہ ہے ہمارا ہر سال کی طرح امسال بھی کوئز شو، یعنی معلومات ہی معلومات، اور جو طلباء و طالبات میٹرک سے لے کر انٹر تک کے طلباء و طالبات کے مابین ہونے جا رہا ہے۔ اس برس بھی دلچسپ مقابلہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے چاند اور تارے، ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے جو ننھے منھے بچے اور بچیوں کے ساتھ رمضان المبارک میں ہم چند لمحات گزارتے ہیں، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں انہیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چاند اور تارے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مناجات کا، ثنا خاں حضرات ہوں گے، رقت آمیز، اس کے بعد دعا ہوگی، مغرب کا وقت یعنی وقت افطار، آپ افطار کریں گے، اذان براہ راست دی جائے گی کراچی اسٹوڈیو سے، اور اس کے افطار کے فوراً بعد ایک انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، فقیر حاضر ہوگا انشاءاللہ، اور مقتدر شخصیات کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اور ان سے ان کی کیفیات رمضان پوچھیں گے اور آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے میں آئے گا اس رمضان المبارک ARYQ TV پر۔ آپ ARYQ TV سے جڑے رہیے گا۔ میں حضرات علماء کی طرف بڑھ رہا ہوں اور ایک سوال جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قبلہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی تھی نا، تو ARYQ TV کو بچوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں شروع سے ہی، لیکن پچھلے کچھ برسوں سے اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اس عمل کو، اقدام کو، اسٹیپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ARYQ TV کے جو بانی ہیں، کیونکہ ادارہ خود کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے پس منظر میں ذہن نہ ہو، صحیح، بالکل، اور وہ بھی مثبت ذہن، واہ، جو لڑواتا نہ ہو بلکہ جڑواتا ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ہیں بھائی حاجی عبدالرؤوف صاحب، جن کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، حضرت آپ کی بھی محبت، صحیح، میں بالکل صحیح بات عرض کر رہا ہوں، کی بھی محبت ہے قبلہ، انہی کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بالکل ابتدائی وقت سے مجھ سے کہا کہ آپ شامل رہیے، صحیح، شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں آنے کے بعد پھر جن علماء کرام سے ملاقات، الحمدللہ اتنے بڑے بڑے نعت خواں حضرات، اور پھر آپ جیسے محبت کرنے والے احباب، اور وہ جو اس پس منظر میں ہے جی، اور پیش منظر میں ہے، ان سب کے تمام اذہان کو یکجا کیجئے تو حاجی صاحب نے، حاجی عبدالرؤوف صاحب نے کس بات کو محسوس کیا ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ ادارہ QTV ان حضرات کی کاوشوں کی وجہ سے ہے کہ جو حاجی رؤوف صاحب کے خانوادے کے جو گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو حیات ان کی زندگی کو برکت دے، اور یہ حضرات علماء کرام اور مداحان رسول، اور وہ بہن بھائی جو دنیا کے مختلف حصوں میں ہوا کی لہروں پر اسے سنتے اور دیکھتے ہیں۔ واہ، آپ یقین جانیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے
جو قبلہ حاجی صاحب نے یا اس کیو ٹی وی نے، کیونکہ میں کیو ٹی وی کو اور حاجی رؤوف صاحب کو الگ نہیں کرتا، دونوں کو ملا کر پڑھتا ہوں. کیو ٹی وی کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں ان کی بات ہوتی ہے. صحیح. اس ادارے کا پس منظر میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں علماء کی جو طبقاتی کشمکش ہے اس کو نمایاں نہیں کیا جاتا، بلکہ اتحاد کی ایسی بات کی جاتی ہے جس میں ریسپیکٹفلی ایک بات دنیا تک جائے اور یہ بتلایا جائے کہ مسلمان اپنا مذاق نہیں اڑواتے بلکہ مسلمان اپنی عزت و تکریم کرواتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. واہ واہ واہ. تو بنی آدم کی تکریم کا یہ ادارہ ہے، اور تکریم کا پہلا مرحلہ جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے بچوں سے، بہنوں سے، بڑوں سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ مدینہ شریف میں حاضری دے رہا تھا تو کچھ حضرات میرے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کیو ٹی وی پر آتے ہیں نا. جی. کیو ٹی وی میری شناخت بن گئی. حالانکہ میں جامعہ کراچی سے 34 سال سے وابستہ ہوں، ایسا نہیں کہ وابستہ نہیں ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جائیں، کینیڈا، جاپان، جرمنی، دنیا کے جس حصے میں بھی جائیں، آپ کو جیسے قاری صاحب نے کلمہ طیبہ کو پڑھا، شرعی مسائل میں علامہ اکمل صاحب ہیں، قرآن کی تعلیمات کے اندر ہمارے بھائی علامہ امجدی صاحب ہیں، ہمارے علامہ صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب، یہ حضرات، اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت اسکرین پر نہیں ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ موجود ہوتے ہیں ہمیشہ. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے حضور کے منتخب سفراء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے زبانوں کو، ان کے ذہنوں کو، ان کے افکار کو، ان کے وجود کو منتخب کیا کہ تم مدینہ منورہ کے سفیر ہو اور دنیا کے ہر گھر میں جا کر یہ بتلاؤ کہ اللہ سے کیسے محبت کی جائے اور رسول سے کیسے محبت. بہت اچھی بات. اور اس علامت کے اظہاریے کے لیے کیو ٹی وی سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں. بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے اے آر وائی کیو ٹی وی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب کی خدمات کو اور پوری ٹیم کو بشمول الحاج محمد عامر فیاضی صاحب اور ہماری پوری ٹیم جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا. اچھا، میں قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے جاننا چاہوں گا، شان رمضان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائٹل بن گیا ہے کہ مطلب شان رمضان اور اے آر وائی کیو ٹی وی ایک ساتھ بالکل نظر آتا ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. کیا کہیے گا اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور اس کی افادیت کے حوالے سے اوور آل؟ رئیس بھائی دیکھیں، ماشاء اللہ بھائی کیو ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے شان رمضان، جیسے اس کا نام شان رمضان ہے نا، واقعی یہ ٹرانسمیشن جب ہوتی ہے تو اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں شان رمضان ہے. یہ رمضان کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے. اے آر وائی کیو ٹی وی نے جس گریسفل طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کو شروع کیا، اس طرح شروع کیا ہے، آج تک اسی گریسفل طریقے کو برقرار رکھا ہے. الحمدللہ. کچھ لوگوں نے اس طرح بیچ میں شروع کیا اور کچھ ناپسندیدہ انداز اختیار کیے، اسی وجہ سے وہ اپنے جو معاملات ہیں اس کو آگے اس طرح نہیں بڑھا پائے. لیکن اے آر وائی کیو ٹی وی جو ہے وہ شروع سے ہمیں ایک جو انداز رکھا نا، اس نے اس انداز کا یہ فائدہ ہوا کہ سنجیدہ حلقے ان میں اے آر وائی کیو ٹی وی کی اپنی ایک پہچان ہے اور منفرد پہچان ہے. ٹرانسمیشن آپ کا کلام بالا ہوتا ہے کہ کوانٹٹی تو میٹر کرتی نہیں ہے نا، کوالٹی اور اس کا ہیوج امپیکٹ ہے. ہمیں تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے ہر شعبہ حیات سے وابستہ لوگوں کے ساتھ، چونکہ انٹریکشن رہتا ہے تو جو فیڈ بیک اس کا آتا ہے شان رمضان کے حوالے سے، بالخصوص اوور آل اے آر وائی کیو ٹی وی کے حوالے سے بھی اور بالخصوص شان رمضان کے حوالے سے، کہ بڑا ہی اچھا مثبت اور سنجیدہ کام اے آر وائی کیو ٹی وی یہ کر رہا ہے. اور اس کے ذریعے جس انداز میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے نوجوانوں کی، بالخصوص ینگ بلڈ، ویسے تو ہر عمر کے افراد جو ہے کیو ٹی وی کے مستفیدین میں شامل ہیں، لیکن بالخصوص جو ینگ بلڈ ہے. اور آپ دیکھیں اے آر وائی کیو ٹی وی نے جس طرح شان رمضان میں یہ جو مقابلوں اور مسابقوں کا اہتمام کیا ہے، یہ ایک نوجوانوں کے لیے اس کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے. اس کے ذریعے آپ دیکھیں جو ہے وہ اذان کے مقابلہ ہو گیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے مسابقہ ہوتا ہے، نعت خوانی کے حوالے سے ہوتا ہے، معلومات کے حوالے سے کوئز ہے، تقریری مقابلے ہیں. پھر جو اے آر وائی کیو ٹی وی جو بیک سکرین جو ہے، پس پردہ جو ہے، جیسے اے آر وائی کیو ٹی وی ٹیوٹر ہے، قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کو سکھانا ہے، یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا ایک بڑا کردار ہے، بڑا رول اے آر وائی کیو ٹی وی پلے کر رہا ہے. اس کے اندر یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے جو وابستگان ہیں ان سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا، وقت بہت کم رہ گیا، میں چاہتا ہوں ون لائنر میسج جو ہے وہ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ارشاد فرما دیں، اس کے بعد قبلہ کی جانب بڑھتے ہیں. جی، میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، کسی بڑے بزنس مین کو دیکھا جائے نا، جی، بڑی اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں اتنا بنا جاؤں
नस्लें मेरी आने वाली खाएं, आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीज़ हों। सही। तो मैं समझता हूँ कि QTV जो है ना, ये वो चिराग है, वाह चिराग है वाह। जिस वक्त सख्त अंधेरा था और कोई रोशनी बिखेरने को तैयार नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब और उनकी जितनी फैमिली है, इनके ज़रिए इस चिराग को रोशन किया है, और ये चिराग अब तक उसी तरीके से रोशन है और इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है। अरे वाह। अब इसके बाद जो भी आएगा, वो आया था, जो आ रहा है, जो भी आएगा, वाह। अच्छा काम करेगा, ठीक है, ये नक्शे अव्वल है, मिलेगा, ये नक्शे अव्वल है। लेकिन नक्शे अव्वल यही है, बहुत अच्छी तो जिसे बुनियादी किरदार इन्हीं का है, तो मैं समझता हूँ कि सवाब में इनका हिस्सा जाता रहेगा, और इंशाल्लाह ये वो काम है कि जो इनकी नस्लें भी इस काम से मुस्तफ़ीज़ और मालामाल रहेंगे। क्या बात है। मैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब क़िबला इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि ये जो शान रमज़ान की नशरियात का सिलसिला है, इससे मुताल्लिक़ कोई पैगाम आप दुनिया में आपके लाखों देखने वाले हैं उनको देना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि रमज़ान के सिलसिले में अपना स्केजुअल अभी से आप शेड्यूल्ड कर लें। ठीक है। आप देखें कि आपने कैसे टाइम को डिवाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है रमज़ान से मुकम्मल तौर पे इस्तिफ़ादा करने के लिए। बिल्कुल सही। और फिर रमज़ान के साथ साथ QTV के अंदर जितनी कुरान और हदीस की तालीमात हैं उनसे मुकम्मल फैज़याब होने के लिए। बिल्कुल सही। और इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा यही है कि जो आपने भी पूरा बताया, इसके अलावा QTV के स्क्रीन पे चलता रहेगा कि कौन सा प्रोग्राम किस वक्त आएगा, उसको अपनी सहूलत के एतबार से ज़रूर नोट करें। जैसे सहरी है, इफ्तार का प्रोग्राम है, दरमियान में मुकाबले वगैरह होंगे, जिससे जैसे टाइम मिलता रहे अटैच रहें QTV के साथ। और जितने भी प्रोग्राम हैं उनको ख़ुद भी देख कर दूसरों को तरगीब दें, और जितनी बातें उसमें काबिल अमल हैं अपना एहतिसाब करके कोशिश करें कि ये रमज़ान QTV की बरकत से ऐसा गुजरे कि इसके बाद आप ही के अंदर से एक नया मुसलमान, एक नया मोमिन ऐसा पैदा हो जो अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाकर उनके लिए भी हिदायत का सबब। क्या बात है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आपसे भी हम पैगाम ले लें, वन लाइनर क्या फरमाइएगा? इस्तकबाल रमज़ान। जी, इस्तकबाल करना है ना, वाह, QTV के ज़रिए करना है। क्या बात। तो उलमाए कराम कुरान और सुन्नत की बात कर रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और ये ना सोचें कि सिर्फ रमज़ान तक महदूद रख कर इबादत करनी है। बहुत अच्छी बात है। पूरी ज़िंदगी पर मुहित हो ये असर, अल्लाह। और पूरी ज़िंदगी में ये रंग नज़र आए जो सिबगतुल्लाह की उन्वान की बुनियाद पर आपको रंग दे। क्या बात है। क्या और जब ये आपको एक दफ़ा रंग देगा ना, सुभान अल्लाह, फिर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा, बात है। क्योंकि जब ये रंग चढ़ गया तो हर रंग बातिल हो गया। बातिल हो गया जनाब। और जाल हक व ज़ाक़ल बातिल। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हम आज के दिन को तजदीद अहद वफ़ा का दिन बना लें। आमीन। ये अहद करें कि इस रमज़ान में अल्लाह के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ, कुरान के साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह कि फिर बाकी अगले जो आने वाले 11 महीने और फिर पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह हम इसी तरह अल्लाह की तालीमात के साथ, रसूलुल्लाह की तालीमात के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखेंगे। मुफ्ती मोहम्मद आसन नवीद नियाज़ी साहब, सर आज के दिन हम चाहते हैं लोग अहद करें, इस रमज़ान को कैसा गुजारेंगे, आपकी तरफ से क्या पैगाम जाएगा? वन लाइनर ये है कि वो हदीस मुबारक के अंदर आया ना कि माह रमज़ान आता है, रिवायत में आता है कि आवाज़ लगाई जाती है, या बाग़ियल खैरी अक़बिल व या बाग़ियल शर्री अक्सिर, खैर के तलब आगे बढ़, ए शर का इरादा करने वाले रुक जा। मैं कहता हूँ हमारा अंदाज ऐसा हो, इस तरह हम इबादत का एहतमाम करें, माह रमज़ान में इस तरह अल्लाह के साथ जुड़ जाएं कि हम ज़बान हाल से लब्बैक कहती हुई नजर आएंगे। साथी मेज़बान सलमान गुल और सुमैर अहमद और रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे रहमत सार में, और नेमत इफ्तार में सलमान आपके साथ होंगे, और इंशाअल्लाह लाहौर और कराची से बराह रास्त आप शान रमज़ान के रहमत सहर और नेमत इफ्तार में इंशाअल्लाह देखते रहेंगे पूरा महीना। और अब कलाम की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया, और हम आपसे कलाम सुनेंगे। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए,
ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आए यहाँ और लाखों गए, ऊंचे ऊंचे शहंशाह यहाँ ना रहे। कितने दिए जले, जल के फिर बुझ गए। क्या खबर कितने खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा, सबसे औला वाला हमारा नबी।